السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج میرے ایک دوست ہیں عمر رشید، ان کو میں نے دعوت دی اور ہم نے چاہا کہ ہم جو آف دا کیمرہ ہم گفتگو کرتے ہیں وہ ہم آن دا کیمرہ کر لیں. تو جو آج کل کے ملکی حالات ہیں اس پہ تھوڑی سی ڈسکشن ہماری آف دا کیمرہ سے بھی ہوتی رہتی ہے. ہم آپس میں دوست گیدر ہوتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ چلیں ہم آن ایئر ہم اپنے ناظرین کے سامنے کوئی بات کر لیں، کوئی ایسا میسیج چلا جائے کہ یار کوئی نہ کوئی اس کو بات کو انڈرسٹینڈ کر کے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو سکیں. میں اس چیز کا حامی ہوں کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اب ہم نے کسی حکمران کی طرف تو دیکھنا نہیں ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا حل ہونا چاہیے، کیا سلوشن ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو کیا میسیج دیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ جو ہے ٹائم دیا. میرے نزدیک تو دیکھتے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا کہ یہ حالات خراب کیسے ہوئے ہیں. خراب کیسے ہوئے؟ بالکل ایسے. یہ حالات خراب ہونے کی جو وجہ نا وہ بھی ہم عوام ہیں. اچھا جی بالکل. بالکل ٹھیک ہے. اگر ہم نے ڈے فرسٹ سے جو گورنمنٹ کی جو یہ گورنمنٹ ہے ہماری یا جو بھی ہمارے ادارے جیسے بھی فنکشن کر رہے ہیں اس کو ہم نے کمپرومائز کیا ہے. بالکل ٹھیک. ہر سطح پہ ہم نے اس کو کمپرومائز کیا ہے. بالکل ٹھیک. انہوں نے جو کیا ہے ہم نے اگنور کیا ہے. بالکل ہم نے اس کو اپنا مسئلہ سمجھا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اب ایشو یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے ہم نے نہیں سمجھا. اب وہ کرتے 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 یہ مسئلہ ہمارے لیے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ یہ ہر بندے کو پہلے دستک اس کے گھر میں دستک دے رہا تھا. ہم لوگ اگنور کرتے رہے ہیں، سوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم لوگ جو ہے کیا کر رہے ہیں جی، ہم لوگ سوتے رہے ہیں، اگنور کرتے رہے ہیں. لیکن اب وہ مسئلہ اتنا بڑا ہو گیا کہ ہر بندے کی جو ہے نا افورڈ سے باہر ہو گیا. اب ہر بندے کے کنسرن ہے، ہر بندے کا ٹاپک یہ ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے اس کو صحیح بھی عوام نہیں کرنا ہے. عوام نے اگنور کیا ہوا تھا، جس وجہ سے آج ہر ادارہ جو ہے نا وہ جو اس کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کرتا، اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. ایک چیز میں اس میں تھوڑی سی ایڈ کروں گا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ادارہ اپوزٹ کام کرتا ہے، وہ جو ادارے ہیں جیسے کہ ہم لے لیتے ہیں آج کل کا جو بلوں کا معاملہ ہے، وابڈا ہے، وہ بھی تو ہم میں سے ہی ہیں نا لوگ. اس کا وابڈا کا چیئرمین بھی ہم میں سے ہی ہے، ہماری قوم میں سے ہے. اس کے جو لائن مین ہیں وہ بھی ہماری قوم میں سے ہی ہیں، وہ بھی ہم میں سے ہی ہیں. ہمارے کہیں نہ کہیں محلے دار ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے ٹاؤن میں رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمارے شہرداری ہیں. تو وہ ہماری لوگ ہیں نا. تو آپ کیا اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ بات سمپل سی اتنی ہے، وہ ہم میں سے ہیں لیکن جب وہ پڑھ لکھ کے کسی منصب پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا تو پھر وہ اس کو اس طرح سے اپنا پرفارم نہیں کرتے. ہے وہ ہم میں سے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہی میں نے پہلے کہا تھا کہ سب غلطی کی وجہ بھی ہم ہی ہیں. ہم ہی ہیں، وہ بھی لوگ ہم میں سے ہی ہیں. جیسے کہ سپوز کریں اگر مثال کے طور پہ میں نے اگر کوئی میٹر لگوانا ہے یا میں نے وابطہ کی بات کی ہے نا آپ نے، تو میں نے اگر کوئی میٹر لگوانا ہے یا میں نے اگر کوئی کام کروانا ہے تو میں نے ہی اس کی عادت بگاڑی ہے. بالکل ٹھیک. کہ یار یہ میری آگے نا کمپلین لکھوائی، میں نے کہا یار میری ذرا ٹرم سے پہلے آگے میرا کام کر دینا، میں آپ کے ساتھ سلوک کر دوں گا. یہ پیسے دینے کی جو عادت ہے یہ ہم نے ڈالی. بالکل ٹھیک. وہ پھر جو لالچ ہے نا وہ بڑھتی 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 ملک کھا گئی ہے. بالکل ٹھیک. سمپل جو ہے نا یہ لاجک سمپل سی یہ ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے ہمارے ملک کی اکانومی کو کھا گئی. یہ جب پڑھا لکھا بندہ ہمارے ملک میں، باہر کے ملکوں میں نہیں، باہر کے ملک اس لیے گروم کر گئے ہیں کہ وہ پڑھ لکھ کے اپنی ذمہ داری کرتا ہے اور اس سے باہر نہیں جا سکتا. ادھر آپ انلیگل کام نہیں کروا سکتے. ہمارے اسٹیٹ میں یہ ہے کہ چھوٹا سا انلیگل کام بھی ہوگا وہ بھی آپ پے کریں گے، آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ایشو یہ ہے کہ اب ہم نے اس کو صحیح کیسے کرنا. میرا ایک ایجنڈا عمر بھائی کہ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں ہم ہے پاکستان، ہم بدلیں گے پاکستان. ہم ہے معاشرہ، ہم سے ہے معاشرہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی سارے لوگ ہم میں سے ہی ہیں. جیسے پولیس کا محکمہ ہو گیا، سوئی گیس کا محکمہ ہو گیا، ٹیلی کمیونیکیشن کا محکمہ ہے. مطلب کہ یہی سارے ادارے ہیں نا جو کام کر رہے ہیں. خالی اداروں کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خالی اداروں کے بدلنے سے نظام ٹھیک نہیں ہونا. بالکل ٹھیک ہے. نظام ٹھیک، میں بتاتا ہوں آپ کو اس کا سمپل بڑا لمبا چوڑا میتھڈ نہیں ہے. اچھا. بالکل ایزی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ایزی ہے. وہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں نا کہ کس طرح کیسے کر کے، اگر ظاہر بات ہے کہ ہمیں وہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جو اداروں کا حصہ ہیں. اداروں کا حصہ بھی ہے اور جو ہم لوگ انڈیویجلی لوکل بزنس کر رہے ہیں. ہمارے صورتحال یہ ہے ملک کی کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے نا وہ بہت غریب ہے اور ہمارے ادھر کے جو انڈیویجول
بزنس مینز ہیں, کاروباری شرفی ہے یا کمیونٹی ہے, وہ بہت زیادہ رچ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہماری گورنمنٹ غریب ہے. وہ جو میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہم نے اپنے اداروں کو, اپنے پولیٹیشین کو خود ہی بگاڑ دیا. ان کی ہر غلط کام کو ہم نے سرایا, اور صحیح کام کو جو ہے ہم نے, صحیح بندے جو صحیح کام کرنے کے لیے سسٹم کے اندر بندہ آتا بھی ہے تو وہ اتنی زیادہ گرپ ہو گئی ہے کہ وہ اس کو سروائیو ہی کرنے نہیں دیتے. سروائیو بھی نہیں کرنے دیتے. جیسے آپ اکثر مجھے بتاتے ہوتے ہیں, کہتے ہوتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ جس کا جتنا سٹیک ہے وہ اتنا جڑا رہتا ہے, جس کا جس جماعت کے ساتھ جتنا سٹیک ہے وہ اس کے ساتھ اتنا ہی. اب جماعتوں سے بات آگے نکل گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب بات جماعتوں کی حد تک نہیں رہی. بالکل ٹھیک. اب بات جو ہے نا اس سے آگے نکل گئی ہے. بالکل ٹھیک. اب ہم لوگ ہو گئے ہیں ڈیڈ ٹریپ میں. پچھلے یعنی کہ کہہ لیں کہ زرداری دور جب سے سٹارٹ ہوا ہے, مشرف دور اینڈ ہوا ہے, ویسے تو وہ بھی ایک جبرن دور تھا, وہ بھی غیر آئینی کام کے سلسلے میں آئی تھی. اس کے بعد نواز شریف کا دور آیا, بے نظیر شہید ہو گئی. اس کے بعد دور آ گیا اس کا, زرداری دور آیا, پھر نواز شریف دور آیا, پھر عمران خان دور آیا, اس کے بعد یہ پی ڈی ایم کا دور آیا. تو یہ سارے لوگ جو ہے نا اپنی اپنی پرفارمنس کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب ہم ان سے ان کی جو طرز حکومت ہے یا طرز طریقہ ہے, یہ قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں اور قوم نے ان کو اگنور کیے رکھا ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ایمانداری کے ساتھ کام. اب کام سے ریلیٹڈ یہ نہیں ہے کہ 18 گھنٹے کام شروع کر دیا یا 22 گھنٹے آپ نے کام شروع کر دیا. ایسے نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. محنت بھی کرنی ہے اور اپنے حصے کا ٹیکس دینا. ٹیکس دینا ہے. یہ ہے مسئلہ. اور جو ادارے ہیں ان کا کام یہ ہے جو کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ اپنے حصے کا کام کرنا ہے. مطلب اداروں نے ٹیکس ریکور کرنا ہے. یہ قوم ٹیکس دے گی. دنیا میں سب سے زیادہ جو سخاوت کرنے والی قوم ہے نا وہ مسلمان, اور وہ پاکستان کا حصہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ ان کا ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے اداروں پہ. گورنمنٹ کے جو آفیشیل ادارے ہیں وہی تو ان کو سارے رستے بتاتے ہیں. اگر وہ ان کو رستے نہ بتائیں, سپوز کریں ایک فیکٹری والا ہے, ایک تاجر ہے, ایک جاب پیشہ ہے, ٹھیک ہے, اب انہوں نے ٹیکس دینا ہے. اب ٹیکس تو ہم سارے دے رہے ہیں لیکن دے رہے ہیں انڈائریکٹ. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اب تھوڑا سا نا اپنے دیکھنے والوں کو یا اپنے سننے والے دوستوں کو, ویورز کو یہ چیز ہم لوگ اباور کروائیں کہ ہم لوگ ٹیکس ہر چیز میں ادا کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس. آپ سے میری جب بھی بات ہوئی ہے تو اسی بات پہ ہوئی ہے کہ ہم لوگ انڈائریکٹ ٹیکس دے رہے ہیں. جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا نا تب ہمیں فیل نہیں ہوا کیونکہ اس کی ریشو تھی تھوڑی, پاکستان پہ قرضہ تھا تھوڑا. یہ لوگ کیا کرتے گئے ہیں, یہ پاکستان پہ قرضہ پولیٹیشین بڑھاتے رہے ہیں. بیوروکریسی کو بھی انہوں نے کھلایا, خود بھی کھایا, سب نے کھایا. اس ملک کو سب نے کھایا اور غریب پہ بوجھ ڈال دیا. ان سب میں اب ٹیکس کا, ہاں میں آپ کی ایک چیز میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ان سب میں سیاستدان بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, اور ہمارے کاروباری حضرات بھی ہیں, ہمارے تاجر بھی ہیں, جا پیشہ بھی ہیں, سب بھی میں مطلب کہ کسی ایک کو ہم قصوروار نہیں کہہ سکتے. یہ ساری ایک کہتے ہیں نا پنجابی میں رلی ملی کھچڑی پڑ گئی. آپ ایک اکثر بات کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کو برباد کرنے میں. اب ہر بندہ جو ہے اس میں حصہ ڈالے گا اس کو آباد کرنے کے لیے تو یہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں, آپ سمپلی ترکی کی مثال لیں, وہ بھی اپنے ٹیکس سے ہٹے تھے, سپر پاور تھی, کتنے بڑے عظموں پہ انہوں نے گورنمنٹ کی. ایک وقت ایسا ہے کہ ان کو کھانے کے لالے آ گئے, جیسے کہ اب ہمارا وقت وہ سٹارٹ ہو رہا ہے. ابھی یہ برا وقت نہیں ہے, اس کی بگننگ ہے, یہ سٹارٹنگ ہے. ابھی آپ نے برا وقت دیکھنا ہے. اس کے بعد جب آپ اس کو ریلائز کریں گے پھر اس کے سلوشن کی طرف آئیں گے, پھر آپ کے معاملہ ٹھیک ہوگی. بالکل ٹھیک. مجھے کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو انڈیویجولی جہاں جہاں وہ اپنے سوشل القاباب میں ہے, جہاں جہاں وہ کاروبار کر رہا ہے, اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے, اگر وہ اپنا کوئی کہیں جاب پہ لگ گیا ہے, سرکاری محکمے میں کہیں نوکری لگ گیا ہے. اکثر اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو سرکاری نوکری لوگ لگتی کیوں ہیں, ویلے رہنے کے لیے.
یہ تو ایک کامن سی myth ہے نا ہمارے معاشرے کی. یہ تو ہے ہی ہے نا. اب یہ تو کامن myth ہے. اب ہماری جو ڈسکس ہے نا اس کو ہم نے اس طرف لے کے جانا ہے کہ اس کا حل کیا ہے. حل کیا تو ہے. یہ یہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہم اس کا حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے. ساری رات یہ سارے ویورز کو پتہ ہے. بالکل ساری رات بھی ہم بیان کرتے رہیں گے, ساری اگلے ہفتہ بھی بیان کرتے رہیں گے, تو اتنی کوتاہی ہے کہ یہ بیان کر کے سنائی نہیں جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اب ہم نے کہیں سے تو شروع کرنا ہے, تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کیا کا حل بہتری یہ ہے طریقہ کہ کرنا چاہیے. دیکھیں ہم لوگ, میں نے آگے بات کی تھی کہ ہم سب لوگ ٹیکس دے بھی رہے ہیں اور ہمیں اس کا فیڈ بیک بھی کچھ نہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. سب سے پہلے آگے بجلی کے بل, بالکل ٹھیک, آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن اس میں دے رہے ہیں. بالکل اس کے بعد آٹا, دال, چینی, چاول, سریا, سیمنٹ, بالکل یہی چیز ہے, انڈسٹری ہے نا. یہی انڈسٹری اس ہے. میں ساری انڈسٹری آ جاتی ہے. بالکل لوہا آ گیا, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کی امپورٹس کی آئٹم ہے, اس پہ آ گیا. اس سب چیزوں پہ آپ لوگ انڈائریکٹ ٹیکسیشن دے رہے ہیں جو ریکارڈ کا حصہ نہیں ہے. اچھا جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے, اب اس کا سب کا بوجھ جو ہے نا وہ اٹھاتا ہے جس کی سیلری ہے 15,000 18,000, جس کی 500 روپیہ ارننگ ہے روز کی. بالکل ٹھیک یہ ہے. سارا جو خرچہ ہے نا یہ اس طبقے نے اٹھایا ہوا ہے جس کی ارننگ جو ہے نا 500 1000 800 کو ریڈی والا ہے. یہ سارا بوجھ اس نے اٹھایا ہوا ہے. بالکل اب آپ وہ پوچھے کیسے اٹھایا ہوا ہے. وہ کیسے اٹھایا؟ اس کا وہ اس نے ایسے اٹھایا ہے کہ بس سپوز کریں میری اگر انکم ہے سال کی 20 لاکھ روپے یا 50 لاکھ روپے, بالکل پروفٹ انکم ہے میری, یعنی کہ ایکسپینسز نکال کے مجھے جو بچتی ہے وہ مجھے بچ گئی 50 لاکھ روپے. اس کے حساب سے مجھے ایف ڈی آر میں گوشواروں میں ٹیکس جمع کروانا. بالکل ٹھیک. میں نے آپ کو آگے بولا تھا نا ٹیکس جمع کروانا. اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, پورا ٹیکس نہیں دیتے اپنا. ٹھیک ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اپنے ایسٹ کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. جھوٹ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جھوٹ بول کے ہم نے گوشوارے جمع کرواتے ہیں اپنے. بالکل ٹھیک ہے. اور گوشوارے جمع کروانے کے بعد ہمارا ٹیکس سارا 25-30 ہزار روپیہ بنتا ہے. اگر ہم ٹیکس اپنا, اگر مجھے انکم آئی ہے 10 لاکھ روپیہ, میرا ٹیکس بنتا ہے اس میں سے 4 لاکھ روپیہ, تو مجھے 4 لاکھ دینا ہے. پھر جو ہے نا بالکل ٹھیک وہ ہے. جو بوجھ غریب پہ ہے نا وہ اٹھا جائے گا. کہیں نہ کہیں وہ 1 سال لگے گا یا 2 سال لگے گا ہم کی بہت جلد. بالکل ٹھیک, بہت جلد. بالکل ٹھیک. اب جتنے ہمارے میں ادھر فائدہ ہیں جو ٹیکس دے رہے ہیں انہوں نے سارا بوجھ, یعنی کہ ہماری قوم کو ٹیکس دینے کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے, تو یہ کدھر تک جانا ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں انہوں نے ہمیں لوٹا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ہمیں قرضے لیے ہیں, میٹرو بنا دی ہے. بالکل ٹھیک. قرضے لیے ہیں, اورنج لائن بنا دی ہے. بالکل ٹھیک. قرضے لیے ہیں تو ہر وہ کام کیا جس میں وہ پیسہ بنا سکے. اچھا. وہ چوری کر سکیں. بالکل ٹھیک. اور جب تک تو کمپیوٹرائز دور نہیں تھا تب تک تو ریکارڈ جل جاتے تھے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو ہے کہ آپ کے وہ جو بھی محکمہ کام جی کرتا بالکل تھا ایسی ہے, اس کے ریکارڈ جل جاتے تھے. انہوں نے آپ کو اس طرف لائی نہیں. آج بھی آپ کو انہوں نے بجلی کے بلوں میں الجھا کے رکھا ہوا ہے. ہاں, غریب بجلی کے بلوں میں کو آٹے کے لائن میں لگایا دیا ہے. 2000 آٹے کے لیے دے دیا آپ کو, وہ آپ آٹا لینے کے لیے مار رہے ہیں. لیکن ادھر اتنے بہترین لوگ ہیں, اتنے بہترین ٹیلنٹ ہے, اس پہ انویسٹ نہیں کیا, اسٹڈی پہ کام نہیں کیا, تعلیم پہ کام نہیں کیا. وہ ہر وہ کام کیا. تعلیم بھی عمر بھائی جو نصاب ہمارے آج پڑھایا جا رہا ہے, میرا حال ہے ہم لوگوں نے بھی 15 سال پہلے وہی نصاب پڑھا تھا. ہم سے پیچھے جو ہمارے آباء و اجداد تھے انہوں نے بھی وہی نصاب پڑھا تھا. لیکن وہ اس پہ بھی کوئی اپگریڈیشن نہیں ہے کسی قسم کی. نہیں, اپگریڈیشن آئی ہے لیکن وہ پرائیویٹ سیکٹر لے گیا نا. وہ گورنمنٹ سیکٹر میں وہ اس طرح سے نہیں ہے. اچھا, یہ پرائیویٹ سیکٹر کا اسکول سسٹم یہ بزنس ہے پراپر, مطلب بزنس بڑا اچھا بزنس سمجھا جاتا ہے, ہر چیز جو کہ جس میں میرا ہماری گورنمنٹ ہی فلاپ نکلی. آپ کی صحت ہے وہ بزنس ہے, ہر چیز کو بزنس بنا لیا نا. بالکل ایسی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ جبکہ یہ ریاست کی ذمہ داری تھی. اس ٹائم دنیا میں جو سپر پاور ہے نا وہ ہے امریکہ. ٹھیک ہے, وہ 100 سال سے اب ہو گیا وہ دنیا پہ راج کر رہے ہیں یا کہہ لیں کہ وہ حکمرانی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ان کا سورس آف انکم کیا ہے؟ آپ نے کبھی یہ دیکھا آپ نے کہ وہ کس طریقے سے دنیا کو مجبور کرتے ہیں اپنے ملک کی طرف اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ ہے آپ کو آئیڈیا کہ کیا؟ نہیں, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں. آپ تھوڑا اس میں یہ ہے کہ وہ اپنی اپنی جو ان کے بچے ہیں نا ان کو انہوں نے تعلیم دی ہے.
ان کو ایجوکیٹڈ کی ایجوکیٹڈ کی ہے، مطلب کہ ایجوکیٹڈ کر کے پھر پراپر ان کو فیسلٹائز کیا ہے، یونیورسٹی لیول تک جو خرچہ آیا انہوں نے کیا، اس کے بعد انہوں نے یعنی کہ اسٹیٹ کا کام تھا تعلیم اسٹیٹ دینا. نے تعلیم دی ہے، تعلیم دے کے اپنے ٹیلنٹ کو ضائع نہیں کیا. اب ہمارے ادھر اتنے بچے ہیں جو دنیا میں کسی بھی سیکٹر میں انقلاب لا سکتے ہیں، لیکن جب ان کو موقع ہی نہیں ملنا، ان کو میرا ان کو خیال ہے تعلیم ہی نہیں ملنی، ان کو ہماری اب تو تعلیم تو بڑی دور کی بات ہے، اب تو ان کو کھانا خوراک پراپر نہیں مل رہی. بالکل ٹھیک اب تو بالکل ان کو ٹھیک. خوراک جو ہے خدارا وہ نہیں مل رہی. جیسے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستانی کو ڈے فرسٹ سے لے کے ٹل اینڈ تک صرف کچن کی ٹینشن میں ڈالا ہوا. اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو 0 سائز کے بچے کو جب پیدا ہوتا ہے، اسکولنگ، کالجنگ، ہاسپٹلائز سارا کچھ کرتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، اس کے برین سے اس سے کام لیتے ہیں، اس کے اوپر پہلے انویسٹ کرتے ہیں، 22 25 30 سال اس کے اوپر، اس کی اسٹڈیز کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جب وہ اس قابل ہو جاتا ہے پھر وہ ٹیکنالوجی بناتا ہے، وہ ٹیکنالوجی بناتا ہے، وہ ٹریلینز آف ڈالر میں اپنی ٹیکنالوجی سیل دنیا کرتے کو ہیں. سیل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک یہ ہے ہے. امریکہ کی مطلب کہ جو ٹیکنالوجی بنانے والا ہے اس کو ادھر لگا دیا جو اور ان کا ایک سسٹم ہے، مطلب کہ اس انہوں کو نے اس سسٹم کے مطابق ان کو جو ہے نا ہر چیز کو، جس بچے کی جو اسکل ان کے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اس میں اس کو وہ ڈالتے ہیں اور وہ گین کرتے ہیں. میں چاہوں گا یہ تو چلے ہم نے گفتگو کر لی، ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیں آپ کہ ابھی جو موجودہ ہمارے حالات ہیں اس میں کیسے صبر کیسے کرنا ہے. صبر آ نہیں صبر رہا، بہت ہے اس قوم میں، صبر بہت ہے اس قوم میں، اس قوم کی اب روٹی نہیں پوری ہو رہی. روٹی نہیں پوری ہو رہی. مسئلہ، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم کی جو ہے نا بچے بچارے. آج میں ٹی وی پہ انٹرویو دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ. ایک بزرگ تھا، مزدور تھا شاید، جو بھی تھا، محنت کش کہہ لیں آپ اس کو. تو اس نے نا اپنے کندھوں پہ، ہم لوگ اکثر وہ شلوار قمیض کے اوپر ایک وہ رومال سا رکھ لیتے ہیں، تو اس نے اپنی سفید پوشی اس رومال سے چھپائی ہوئی تھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ. اس سے 10 صبر کیا ہوگا. اچھا. اس نے اتار کے دکھایا کہ اس کی شرٹ جو ہے نا، قمیض جو ہے 2 3 جگہ سے پھٹی ہوئی ہے، اور کہتا ہے میں نے اس کے ساتھ کور کی ہے. صبر اس قوم میں بہت ہے. اب اس کا حل یہ ہے کہ سمپلی اب جو ہے نا شارٹ اس کو اب ہم لوگ ذرا کلوزنگ وہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی مسیح نے اس تو کا آنا نہیں حل، ہے. اس کا حل یہی ہے جو پہلے میں نے بات کی ہے کہ ہر بندے کو اپنا کام کرنا ہے، پورا کرنا ہے، ایمانداری سے کرنا ہے، اور جو اس کے ذمے ٹیکس بنتا ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے اور اس کا حساب رکھنا ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نے 4 لاکھ میرا ٹیکس بنا ہے اور میں نے دے دی ہے اور میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے. اگر آپ کا ٹیکس آپ کے گورنمنٹ کے ادارے صحیح طریقے سے نہیں چلا رہے تو پھر اس پہ آپ نے جنگ کرنا، آپ نے اپنا ٹیکس دینا ہے. جب دیکھیں اب اگر ہم لوگ اپنی 2 بھائی اگر کمبائن رہتے ہیں، ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں دونوں کمبائن، ایک اگر غلط کام کرنا شروع کر دے گا تو دوسرا اس کو چھوڑے گا نہیں، یا تو اس سے رستہ جدا کر لے گا، یا پھر وہ اس کو بٹھا کے کہے گا بھائی ایسے نہیں، ایسے چلنا ہے. اگر ایسے چلنا ٹھیک ہے، نہیں تو تیرا رستہ وہ میرا ہی. ٹیکس دینا، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن ٹیکس دینا ہے، ٹیکس دیں تاکہ لوگ زکوٰۃ کی طرف کم آئیں اور لوگ انڈیویجول ہو. بالکل ٹھیک ہے. سمپل مسئلہ ہے کہ ہر ادارے نے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، ہر ادارے نے اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا ہے، اور جس کا جتنا ٹیکس بنتا ہے وہ اگر آپ ایمانداری سے دیں گے تب بھی یہ جو پرائز کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ ختم ہونی ہے اور آپ کی چیزیں سستی ہونی ہیں. کبھی بھی IMF سے لے کے پیسے اور سعودی یا دبئی اور دوسرے ملکوں سے بھیک لے کے آپ کو وہ لالی پاپ دیتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، کبھی کسی نے یہ آپ کو آ کے کہا ہے کہ آپ نے اس طرح سے ٹیکس دینا اور یہ ہم اس طرح سے آپ کو اس کا فیڈ بیک دیں گے. اعتماد اداروں نے بھی اپنا گوا دی ہے، انہوں نے اعتماد بحال کرنا ہے، کر کے دکھانا ہے، اور ہم نے ٹیکس ادا کرنا ہے. سمپل یہ 2 چیزیں ہیں جس سے غریب آدمی جو ہے، ہمارے جیسا مڈل کلاس، ہم بھی ان میں سے ہیں نا، بالکل ایسی ہے. تو ہم جیسا مڈل کلاس سروائیو کر پائے گا. نہیں تو پھر غیر یقینی کی جو صورتحال بن گئی ہے وہ تو آلریڈی چل ہی رہی ہے، اس میں اور اضافہ ہو جائے گا. مزید اضافہ ہوگا، اور اس حد تک ہوگا کہ کوئی بندہ بھی ادھر جو ہے نا کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور وہ سب سے مشکل ٹائم ہے جو آ رہا ہے اس بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. تو خدا را ابھی آپ سب جو ہیں اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دیں تاکہ ہماری جو اسٹیٹ ہے
وہ دنیا میں پہچانی جائے ایک باوقار قوم کی، باوقار. بجائے اس کے کہ آج ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے تو ان کے لیے مبارکباد بنتی ہے کہ ہم اکٹھے آزاد ہوئے، وہ چاند پہ چلے گئے، ان کی اکانومی دیکھیں کدھر ہے، ان کی آئی ٹی میں دیکھیں کدھر ہے، ان کی زراعت دیکھیں کدھر جا رہی ہے، ان کی ایئر لائنز کا بزنس دیکھیں کدھر جا رہا ہے. وہ دنیا میں یعنی کہ وہ ان میں ایک طرح کا وہ دنیا کو بیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یعنی کہ اگر آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم لوگ بھی ان چیزوں سے مقابلہ کریں. میں آج بھی اس بات پہ میرا ایمان ہے، پورا یقین ہے، اگر انہوں نے 70 سال محنت کی ہے نا، یہ قوم سب اپنا اپنا کام کرے، ہاں ہم لوگ 15-20 سال میں ان کو بیٹ کر دیں گے. اگر مقابلہ کرنا ہے تو اگر ہمارے انجینئرز نے دنیا کے بہترین میزائل اسی اکانومی کے ساتھ اور اسی گورنمنٹ کی مہربانیوں کے ساتھ بنا لی ہیں تو ٹیکنالوجی میں تو ہمارا جوڑ ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے پائلٹس، ایئر فورس کے پائلٹس آپ دیکھیں، ہماری سکلز دیکھیں کدھر کدھر ہے. الحمدللہ جتنی سکلز ہمارے لوگوں میں ہے امریکنس میں بھی نہیں ہے، لیکن سکلز کو ہم نے اسٹڈی دلانی ہے، سکل کو ہم نے چائے کی دکان پر رلنے نہیں دینا. وہ ہم ٹیکس دیں گے تب ہی وہ بچہ پڑھے گا، بڑا ہوگا اور آپ کے ملک کو آگے لے کے بڑھے گا. بالکل اس ٹھیک کے ہے. ساتھ جو ہے بہت نا شکریہ، بہت شکریہ عمر بھائی، آپ ہمارے پاس آئے، آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ گفتگو کی. چلیں جی، اس تو کا فیڈ بیک تو آپ کے ناظرین اور ہمارے ناظرین دیں گے. امید ہے کہ اس میں جو سب سے مین جو لبے لباب ہے نا وہ یہی ہے کہ ہر بندے نے کام اپنا کرنا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہے، کسی اور کی طرف اپنے نہیں دیکھنا. ملک کو اپنا گھر سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس کو نوچ رہا ہے، لوٹ رہا ہے تو اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا. آج تک چھوڑتے ہیں تو آج ہم بجلی کے بلوں کے پیچھے لائنوں میں لگے ہیں اور سڑکوں پہ آ کے یہ ہماری حالت ہے. سو سب اپنا خیال رکھیں اور میسیجز میں سے جس کو بھی جو سمجھ میں ہے وہ اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ. بہت السلام شکریہ علیکم. جی.